سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، رمضان المبارک کی 28ویں شب، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ دین کی ایک بات ہم اختصار کے ساتھ سمجھیں گے، بالکل شارٹ طریقے سے ایک اہم بات انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، ہم جو گفتگو کیے تھے تین روز قبل رجا سے متعلق ہم گفتگو کیے، رجا امید، اور بتائے تھے کہ امید ہمیشہ یقین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو رجا سے متعلق مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں ابھی ڈائریکٹ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بندے کا گناہ دنیا میں چھپا دے، اللہ ستار ہے نا، ستار، ستر یستر کہتے ہیں چھپانا، ستر چھپایا، ساتر چھپانے والا، تو بولتے ہیں ساجد، ساجد سجدہ کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، تو سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، سمجھ میں آیا؟ ساجد سجدے سے، سجدے سے ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اسی طرح سے ستر سے ساتر ہوتا ہے، ساتر چھپانے والا، ڈھانکنے والا۔ اسی سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ستارہ، ستارہ عربی زبان میں کہتے ہیں پردے کے لیے، اردو والا ستارہ نہیں ہے، اسٹار ہو جاتا ہے اردو والا، عربی میں ستارہ کہتے ہیں پردے۔ تو ساتر چھپانے والا، ستار بہت زیادہ چھپانے والا، بہت زیادہ چھپانے والا، ستار، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا گناہ دنیا کے اندر چھپا دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید ہے کہ قیامت کے دن تو ضرور چھپائے گا۔ اگر دنیا میں ہمارے کوئی عیب نہیں کھلے اور باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے اندر یہ عیب تھا، یہ گناہ تھا، یہ کمزوری تھی، یہ فالٹ اور مسٹیک ہم سے ہوتی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں، بندے کے اور خدا کے درمیان ہے، تو وہ چیز جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی نہیں کھولتا، اس کو پھر بند ہی رکھ دیتا، کیونکہ وہ ستار ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ کسی عیب کو پھر وہ باہر نہیں لائے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اب اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لینا آگے، کہ اگر کوئی گناہ ہم سے ہوتا ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں، گناہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، میں ایسا کرا، میرے سے یہ غلطی ہوئی، میری کو یہ بری عادت ہے، میں یہ غلط کام کرا، نہیں شیئر کرنا۔ کیونکہ جب بندے کو معلوم ہو جاتا ہے تو بندہ دنیا میں بھی ستار نہیں ہے اور آخرت میں بھی ستار نہیں، ستار اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کسی نہ کسی کے سامنے وہ عیب آپ کا بول دیتے ہیں، لوگ کے دلوں میں رہتی نہیں بات، پیٹوں میں بات نہیں رہتی، بول دیتے ہیں کسی نہ کسی کے سامنے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کا حساب لیتا ہے اور حساب کے دوران پھر پردے سے کام لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور جنت میں ڈالنے کا پروگرام بناتا ہے، تو باقی جو مخلوق میدان محشر میں ٹھہرتی ہے، ان میں سے اگر کسی کو معلوم ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ مولا اس کا تو فلاں گناہ تھا، یہ تو گناہ تھا، ان تو روزے چھوڑتا تھا، ان تو نماز چھوڑتا تھا، ان تو یہ بے حیائی کا کام کرتا تھا، ان تو چوری کرتا تھا۔ بندے خاموش نہیں بیٹھتے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے اندر فلاں چوری تھی، دھوکا تھا، یہ جھوٹے قسمیں کھاتا تھا۔ جس کو گناہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جیسا گناہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کا حساب ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا
سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ گناہ کیا ہی نہ جائے، اور اگر گناہ ہو گیا گناہ تو اس کو دکھنے نہیں دینا پھر۔ وَلَنْ أُصَلِّ سِوَى فَرْضٍ وَلَنْ أَصُومِ۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں فرض نمازوں کے علاوہ اور فرض روزوں کے علاوہ میں کوئی نہ روزے رکھا نہ نمازیں پڑھا۔ یہ طریقہ دے رہے کہ اگر آپ سے نماز چھوٹتی بھی ہے تو بیان نہیں کرنا لوگ کے سامنے کہ میرے سے نماز چھوٹ گئی۔ لوگ بولتے ارے ایسا تھا، ایسا ہوا، کل میرے سے عشاء چھوٹ گئی، ارے میں دیر تک سو گیا بھائی، میرے سے فجر چھوٹ گئی۔ نہیں بولنا۔ کیوں بول رہے ہیں جی؟ کیوں بول رہے ہیں؟ غلط کام ہے نا۔ جو چیز غلط ہے اس کو چھپانا چاہیے۔ مانو میرے سے بھی غلطی ہوئی، آپ سے بھی غلطی ہوئی، دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن چھپانے سے دونوں کے اندر ایک حیا رہتا ہے۔ اور جب ملتے ہیں کوئی نماز کا ٹائم ہوتا تو پھر پڑھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی حیا کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دی کہ بھئی کل کی عشاء بھی چلے گی، فجر بھی چلے گی، اور ان بولتا ہو بھئی میری بھی چلے گئی، تو نماز چھوڑنا دونوں کے درمیان ایزی ہو گیا۔ جھوٹ بولنا، جب انہوں بھی جھوٹ بول رہے ہیں انہوں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر جھوٹ بولنا ایزی ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ایزی ہو جاتا ہے۔ والدین جھوٹ بولتے ہیں، والدین غلط کام کرتے ہیں، بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، تو ماں باپ اور بچے اور پوری فیملی کے اندر وہ چیز ایزی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ گناہوں کو چھپایا جائے، اور ہم اپنی بے عزتی اپنی زبان سے خود کرتے ہیں، اور جب اپنی بے عزتی کرتے ہیں ہم، تو وہ صرف ہماری بے عزتی نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گناہ ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پھر زبانوں کے پراؤ بھائی انہوں بھی گناہگار، پھر اس کو کیا تم گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو گناہ ہی سمجھنے لگتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بہت زیادہ سختی سے منع کیا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم۔ اس طرح سے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ گناہ پھیل جائے مسلمانوں کے درمیان، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، جو لوگ یہ چیز چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان گناہ پھیل جائے، گناہ ایزی ہو جائے، ان پر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت بھیجتا ہے۔ گناہ کو پھیلنے نہیں دینا، اور گناہ کو پھیلنے نہیں دینے کا طریقہ کیا ہے کہ گناہ کو شیئر نہیں کرنا۔ جی کوئی بے حیائی کی چیز دیکھ لیا ہے، گناہ ہے، بے حیائی کی گندی چیز اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا گناہ ہے، اور دیکھنے کے بعد کسی سے شیئر کرنا یہ گناہ کو پھیلانا ہے۔ دوست کو بھیجا، بھائی کو بھیجا، جس کو بھی بھیجا، پھیلایا، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، دھوکہ ہے، یہ چیز کو پھیلنے نہیں دینا۔ جی اس کو سر عام روکنا نہیں، مثال کے طور پر مانو تھوڑی دیر کے لیے یہ بچہ کو جھوٹ بول دیا اور کسی کو نہیں پتا ہے، جی میں سب کے سامنے ٹھہر کر بول رہا ہوں کہ بیٹے سمجھ لو جھوٹ بہت گناہ ہے، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی پوری دنیا کو پتا چلے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی گناہ پھیلانا ہے۔ پرٹیکولر خاص آدمی کو ٹارگٹ کر کے اس کو گناہ سے منع کرنا، باقی سب کو اطلاع دینا ہے کہ یہ شخص یہ گناہ کرتا ہے، تو جس کے دل میں اور بھی یہ گناہ ہے ان سمجھتا ہاں میرے سے بھی ہوتا، اس سے بھی ہوتا ہے، پھر گناہ ایزی ہو رہا ہے۔ گستاخی والے الفاظ ہوتے ہیں، گستاخی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کر دیا، کوئی بڑوں کی شان میں گستاخی کیا، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، سرکار کے بارے میں کوئی ملعون جو ہے گستاخی کر دیا ہے، تو بولنا یہ گستاخی ہے، گستاخی قابل مذمت ہے، وہ گستاخی کے ورڈز یا ایکشن دہرانا نہیں، زبان سے دہرانا نہیں، اس کو ان کافر ہے، ان ذلیل ہے، ان بے ادب ہے، ان تو ایسا بولتا ہے۔ گستاخی کے الفاظ
آپ کیسا دہرا سکتے ہیں؟ نہیں دہرانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضابطہ بنایا ہے کہ گناہ کو پھیلنے نہیں دینا، گناہ کرنا نہیں، اور جس سے ہو جائے تو پھیلنے نہیں دینا، آگے بڑھنے نہیں دینا، اس کو کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ شیئر نہیں کرنا مطلب نہ فون سے شیئر کرنا، نہ زبان سے شیئر کرنا آپس میں ایک دوسرے سے، نہ کھلے عام کسی کو ٹوکنا۔ اگر کسی سے کوئی گناہ نظر آئے تو اس کو تنہائی میں نصیحت کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے سے وہ سنے گا تو تنہائی میں اس کو آپ نصیحت کر دو۔ اور اگر تنہائی میں نصیحت کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے، آپ کی اتنی عزت نہیں ہے اس کی نظر میں کہ آپ بولے تو وہ سنے گا، تو بس اس کو وہی چیپٹر کو کلوز کر دو اور ختم کر دو۔ ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، اس کا گناہ ہے وہ حساب دے دے گا، آپ لوگ کے سامنے اس کو نہیں کھولنا، اس سے گناہ پھیلتا ہے۔ جی، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک الگ چیپٹر ہے، ہم فی الوقت دوسرے چیپٹر پہ بات کر رہے ہیں۔ کون سا چیپٹر ہے یہ؟ کہ گناہ کو چھپا ہوا رہنے دینا چاہیے، گناہ کے اوپر چادر ڈالنا چاہیے، بند کرنا چاہیے، کسی کے عیب کو اچھالنا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ بندہ یہ گناہگار ہوتا ہے کہ خود کا گناہ دوسروں سے شیئر کر لیتا اور بولتا کہ نہیں میرا بالکل بچپن کا دوست ہے، لنگوٹی یار ہے، جی ہم نوالا ہم پیالا، وہ سب اپنی جگہ ہے، پر شیئر نہیں کرنا۔ یعنی اگر آپ کا بالکل پکا دوست ہے تو کیا اس کو گناہ میں آپ بھی ڈبائیں گے یا وہ آپ کو گناہ میں ڈبائے گا؟ نہیں، اچھائیاں شیئر کرو، ہنسی مذاق شیئر کرو، مزے لو، سب کچھ کرو، گناہ شیئر نہیں کرنا۔ جی، عیب والی چیز، گناہ والی چیز، شرمندگی والی چیز، جی جو کرائم ہو اس کو شیئر نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ستار ہے، اور جس کے گناہ کو اللہ تعالی زمین پر چھپا ہوا رکھ دیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں کھولتا، پھر وہ ستار ہے، بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ ارحم، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے گریٹ ہے، سب سے رحم کرنے والا ہے، وہ نہیں کھولے گا پھر گناہ، الا یہ کہ بندہ خود اپنے منہ سے یا اپنے شیئرنگ سے کھول دے اس کو۔ اگر ہم خود کھول دیے تو پھر وہ کھل گیا۔ مت کھولو اپنے گناہ، مت شیئر کرو، نہ اپنے نہ دوسروں کے، ٹھیک ہے یہ بات ہے۔ پھر آگے مولا علی اس کے فرماتے، ایک تو یہ فرمائے کہ جس کے گناہ اللہ زمین میں چھپا دیا، ڈھانپ دیا، قیامت کے دن دنیا میں جس کے گناہ چھپا دیے گئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن نہیں کھولے گا، وہ ستار ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کے گناہ پر سزا دے دیا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر سزا دے دیا دنیا کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، وہ قیامت کے دن دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ دوبارہ سزا، دنیا کے اندر جو تکلیف آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، جو درد آتے ہیں، جو پریشانی آتی ہے، جو نقصان ہوتا ہے، جو ٹارچر آپ کو ہوتا ہے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، ایسا نہیں جٹاں ڈال کے نہیں، اس کو بولتے خندہ پیشانی، کھلی پیشانی، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کرنا، جو مالک کی مرضی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بزنس جو ہے بیٹھ گیا، کولیپس ہو گیا، جاب چلی گئی، پریشانی ہو گئی، جاب نہیں لگ رہی ہے، بھوک کی تکلیف ہے، جی بزنس کا تکلیف ہے، کیا کہتے ہیں ٹربل ہو رہا ہے، رشتوں میں پریشانیاں آ رہے ہیں، جو بھی پریشانی زندگی میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بندوں کے گناہ ہلکے کر دیتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں رہنا نہیں، جی پریشانی کے اندر رہنا نہیں ہوتا ہے، پریشانی سے نکلنے کی کوشش کرتے رہنا، لیکن پریشانی کی وجہ سے ایگزیجریٹ نہیں ہو جانا۔ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں نا، میرا بزنس کولیپس ہو گیا، میرے فیملی والے میرے کو چھوڑ دیے، میں کہیں کا نہیں رہا، ایسا ہو گیا، کیا کریں گے؟ سولی سے لٹک جائیں گے، بلڈنگ پہ سے کود کے مر جائیں گے، جی سوسائڈ کر لیتے ہیں لوگ، نہیں کرنا، سوسائڈ نہیں کرنا، نہیں وہ لیول تک جانا ہی نہیں، مسلمان نہیں کر سکتا سوسائڈ۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ پر یقین ہے، حالات جیسے بھی ہو، جیسے بھی حالات ہو، کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک مومن سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کہ جب وہ مومن رہتا ہے اس کو یہ پتہ رہتا ہے کہ دنیا کے جو مشکلات ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو ہلکا کر رہے ہیں، تو اس کو ایک تکلیف دنیا کی ضرور رہتی ہے، لیکن ایک کوشش جو ہے، ایک سائڈ میں ایک بات رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے دھو رہا ہے، تو ایک اطمینان بھی رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اطمینان رہتا ہے۔ جنگ خیبر کی بات ہے، جنگ خیبر میں ایک شخص تھا جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، جنگ زبردست لڑ رہا تھا، ایسا دشمنوں کی یہود کے کیمپ میں ایسا گھس رہا تھا آگے، ہر آدمی بول رہا تھا کہ یہ ہے مرد خدا، یہ ہے اللہ والا، کیا بہادر ہے، کیا کافروں کو گرا رہا ہے۔ جب جنگ گھماسان چل رہی تھی، قلعہ فتح ہو گیا، قلعے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور اندر داخل ہوئے، تو وہ دور سے تیر بازی کا قصہ ختم ہو گیا تھا نا، اب مین ٹو مین سیدھا آمنا سامنا تھا، تلوار سے تلوار، یہ جب ٹکراؤ ہو رہا تھا تو ایک آدمی ایسے گھس گھس کر لڑ رہا تھا، صحابہ کرام کی زبان سے بار بار نکل رہا تھا، کیا ایمان ہے صاحب، کیا بہادری ہے صاحب، کیا دلیر ہے صاحب۔ تاریخ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہوا فی النار، وہ جہنم میں جانے والا، لڑ رہا مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کے کیمپ میں گھس گھس کر مار رہا پوری بہادری کے ساتھ، ہر کوئی واہ کر رہا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا ہوا فی النار۔ سرکار کو دلوں کی حالت معلوم رہتی ہے، وہ تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ صحابہ کہتے کہ ہم دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا، ہم دیکھے کہ پھر لڑتا گیا ادھر زخم لگا ادھر زخم لگا، مگر لڑتا گیا، سر سے بیٹھا خون ہو گیا، مگر لڑتا گیا۔ اس کے بعد کچھ ٹائم خالی جب آیا، دشمن دور ہٹ گئے اور تنہا کھڑا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کو درد برداشت ہونے نہیں لگا، تو پھر جب بالکل درد برداشت ہونے نہیں لگا تو اپنی تلوار لیا، جو مٹھ ہوتا نا جہاں سے پکڑتے قبضہ، وہ جو مٹھ ہوتا اس کو نیچے رکھا، تلوار کو کھڑی کرا، سینے پہ ایسا رکھ کر اس کے اوپر لیٹ گیا، تلوار کی نوک یہاں رکھا اور تلوار پہ لیٹ گیا، درد برداشت نہیں ہوا تو سوسائڈ کر لیا۔ سب صحابہ کہے صدق رسول اللہ، سرکار نے سچ کہا، جہنم میں گیا۔ سوسائڈ کرے تو جہنم میں جاتے سیدھا، اللہ نے لائف دیا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا۔ سوسائڈ کیا، کیوں سوسائڈ کیا؟ درد سے، تکلیف سے لگا، اس کو ہڈیاں زخمی ہو گئے، ہاتھ پیر زخمی ہو گئے، اب کیا لائف ہے؟ پھر لڑ کیوں رہا تھا؟ لڑ اس واسطے سے رہا تھا کہ دنیا کہے کہ کیا بہادر ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کی ریاکاری کے لیے، جیسا ریاکاری میں لوگ زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، نمازیں لمبے پڑھتے ہیں، داڑیاں چھوڑتے ہیں، شملے باندھتے ہیں دکھانے کے لیے، شملہ باندھ لیا، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے اور دنیا میرے کو اچھا سمجھ رہے، لوگ چار سلام کر دیے تو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاکاریاں ہوتی، بڑے ریاکار بھی ہوتے ہیں، اتنے بڑے ریاکار ہوتے ہیں کہ دشمن کے کیمپ میں گھس کے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جنگ کی بازی لگایا ہوا ہے، لیکن ہے ریاکاری، ہے ریاکاری۔ اگر وہ مومن ہوتا تو بھلے کتنے زخم لگ جاتے خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ اللہ کی راہ میں لگا ایک ایک زخم اس کے لیے آخرت میں درجات کا باعث بنے گا۔ دنیا میں لگی ہوئی ایک ایک تکلیف میرے گناہوں کو دھو رہی ہے، اس کو اطمینان رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے۔ شیخ حبیب علی الجفری عالم عرب کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بہت زبردست عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم کام کرتے ہوئے بہت تھک جاتے ہیں تو ایک بزرگ سے ملنے ہم جاتے ہیں، وہ بزرگ رہتے ہیں سیریا میں، سیریا ہے نا جو بھی خانہ جنگی وغیرہ یہ سب ہوا، یہ سیریا، عربی میں سوریا کہتے ہیں، انڈیا میں اسے سیریا کہتے ہیں، یا انگلش میں سیریا کہتے ہیں۔ یہ سیریا جو ملک ہے، یہ ملک میں ایک بزرگ رہتے ہیں، بزرگ کیا ایک عام آدمی تھے، سولجر تھے اور وہ جنگ میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ پرانی بات، ایک زمانہ پہلے وہ کسی جنگ میں گئے تھے سائٹ پر، اور وہاں پر جو گھماسان لڑائی ہوئی تھی تو ان کو جو گولی اور زخم لگے تھے اس کی وجہ سے ان کی باڈی شل ہو گئی، اور بتاتے ہیں کہ پچھلے 25 یا 30 ایئر سے وہ بالکل ایک میت کی طرح لیٹے ہوئے، صرف گردن سے سر ہلتا ان کا، بس ایسا
آنکھ کھلتے کان اور منہ زبان کی، گردن سے اوپر والا حصہ ایکٹیو ہے، باقی شولڈر سے لے کر پیر تک بالکل ایسا ڈیڈ باڈی کی طرح جسم پڑا ہوا رہتا ہے، بس لیٹے رہے، بس لیٹے رہے، ان کا چہرہ ایسا ایسا ہلتا ہے اور بات کرتے لوگ سے۔ حبیب علی الجبری کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اپنے لائف میں جب اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، ورک کرتے ہوئے رزلٹ نہیں آتا، جی پیسے چلتے، دشمن آسانی سے کام کرنے نہیں دیتے نا، جتنا بڑے لیول پہ کام کریں گے اتنے بڑے پریشانیاں ہوتے۔ تو فرماتے کہ کئی مرتبہ ہم سیریا چلے جاتے تھے وہ صاحب سے ملنے کے لیے، وہ جو بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں 25-30 سال سے، ان سے ملنے جاتے تھے۔ کیوں ملنے جاتے تھے؟ وہ کیا کر سکتے آپ کے لیے؟ وہ کچھ اور نہیں کرتے، جا کے ان سے ہم ملتے، سلام کرتے، بیٹھتے، ان کو بولتے آپ خیریت سے ہے، تو جو دل سے آدمی الحمدللہ کہتا ہے ہمارے اندر جان پڑتی ہوتے۔ 25 سال سے بیڈ پر ہے اور اطمینان سے مسکرا کر کہتے الحمدللہ، مزے میں ہوں کہتے۔ کیا چیز ہے صاحب یہ؟ کون سا پاور ہے یہ؟ کون سی طاقت ہے یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ بھئی آپ کی میری کوئی بری حالت ہو جائے اس کا تو تصور نہیں کر سکتے نا، مگر وہ اطمینان سے الحمدللہ کہتے۔ تو اس حالت میں جس دل کی گہرائی سے وہ الحمدللہ بولتے ہیں، وہ سن کے ہمارے اندر جان آ جاتی، ہمارے اندر جان آ جاتی۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ڈپریشن اور پریشانی اور اس وجہ سے ایگزیجریٹ ہو جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جی، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ سوسائڈ نہیں کر سکتا بندہ مومن، سوسائڈ نہیں کر سکتا، یہ مومن کا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک کیا فرمائے مولا علی علیہ السلام؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا میں سزا مل جائے، جی اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا میں سزا دے بولے تو اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرے گا نا کہ فلاں غلطی پہ آپ کو اٹھ بیٹھ کرائے گا یا آگ میں ڈال کر جلائے گا یا کوڑے مارے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ ہاں اسلامی حکومت رہے گی تو اسلامی جو سزا ہونا ہے ہوگی، لیکن چھوٹے بڑے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں بندے سے، بخار آتا ہے، بیماری آتی ہے، بزنس کولیپس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، فیلئر کو دیکھنا پڑتا ہے، پوری محنت کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لوگ کے تانے ہوتے ہیں، درد آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، لاس ہوتا ہے، جان جاتی، مال جاتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے مسلمان پریشان نہیں ہوتا، اس کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ ان تکالیف کی وجہ سے جتنے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالے ہیں اس کا قیامت کے دن پھر حساب نہیں لے گا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کا حساب نہیں دے گا، اس پر دوبارہ سزا نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو دیکھ کتنا چاہنے والا ہے، جس گناہ پہ دنیا میں سزا دے دیا آخرت میں اس پہ سزا نہیں دے گا، ڈبل سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اور جو گناہ کو چھپا دیا تو پھر اس کی شان ہے وہ وہاں پر بھی چھپا دے گا۔ یہ دونوں باتیں تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا ہم کو چاہتا ہے، تو ہماری طرف سے اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے ورع، واو رے عین ورع۔ میں سمجھا تھا کہ اس کے اوپر ایکسپلین بڑا ڈیٹیل خطاب کروں گا، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جمعہ کے بعد سے کہ پھر میں وہ کیا کہتے ہیں اس کی جو تیاری میں پیپر پر کرتا ہوں وہ موقع نہیں ملا، تو جو ذہن میں حاضر ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے جی، بہت اختصار کے ساتھ بول دوں گا۔ ورع میں کیا ہونا چاہیے؟ ورع میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دینا، تقویٰ ورع قریب الفاظ ہے، یہ قریب اللہ کے واسطے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خیال سے کوئی چیز چھوڑ دینا۔ اس کے دو لیول ہوتے ہیں، ایک عام انسان کے لیے اور ایک سالک مرید کے لیے۔ جو مرید ہو، مرید یعنی اللہ کا مرید اصل میں اللہ کے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کے مرید ہو رہے ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، ٹھیک ہے آپ بول لو، ایز اے ٹرم ہمارے درمیان یوز ہوتا ہے، بول لو آپ، حقیقت میں مرید انسان کے نہیں ہوتے، مرید اللہ کے ہوتے ہیں۔ ارادہ یرید ارادۃ، ارادہ کرنا، اللہ کا ارادہ کرنا، اللہ کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ مرید اصل میں اللہ کا ہو، تو پھر یہ حضرت اور شیخ اور سلسلہ، یہ بزرگ، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو رستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں مرشد۔
مرید جہاں پر جاتا ہو اس کو مراد کہتے ہیں. مرید، مراد، سمجھ آ رہے ورڈز؟ سنے ہوں گے نا یہ ورڈز، مراد. مرید بندہ ہے، مراد خدا ہے. مرید جانا چاہتا ہے پر راستہ اس کو نہیں معلوم، طاقت اس کے اندر نہیں ہے. تو جو مرشد ہوتا ہے، ارشد یرشد ارشاد، راستہ دکھانے والا، وہ راستہ دکھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی مرشد؟ تو آپ کسی مرشد کے پاس ضرور جاتے ہیں لیکن مرشد کے مرید نہیں ہوتے. مرشد کے مرید نہیں، مرید اللہ کے ہوتے ہیں. مرید اللہ کے ہوتے ہیں. جتنے بزرگ ہوتے ہیں یہاں سے لے کر آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جتنے اللہ والوں کی کڑیاں آتے جائے گی، سلسلہ آتے جائے گا، سب مرشد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد اعظم ہے، پوری کائنات کے سب سے بڑے مرشد ہیں. اور یہ امت کے اندر، امت محمدی کے اندر سب سے بڑے مرشد مولا علی ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑے مرشد سرکار رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت میں سب سے بڑے مرشد مولا علی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب کون ہے؟ مرشد ہے، راستہ دکھانے والے، اللہ کا راستہ دکھانے والے. ٹھیک ہے یہ بات؟ تو پھر یہ بات آپ سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے عام مسلمان. عام مسلمان وہ مرید نہیں ہے، وہ سالک نہیں ہے، وہ چلنے والا نہیں، ایسے ہی بس مسلمان ہے. تو اس کے لیے قاعدہ الگ ہے. اور جو مرید ہو جائے اور اللہ کی راہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاعدہ الگ ہے. اب یہ عام فقہا مفتیوں سے گفتگو نہیں کرنا. آپ جا کے بولیں گے کہ حبیب صاحب ایسے سمجھا، بول تو جو مفتیاں رہتے اللہ نہیں مانتے، نہیں وہ الگ تھا، وہ الگ تھا. نہیں، میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں. صوفیہ کا قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا ڈھنگ الگ ہے، مفتیوں کا ڈھنگ الگ ہے. پہنچتے سب اللہ کے پاس لیکن وہ لا کے لوگ ہیں، ہم تربیت کے لوگ ہیں. ان کے پاس صرف لا چلتا ہے، لائر جیسا گفتگو کرتے ہیں نا، ان کا لا ان کا سبجیکٹ ہے، ان لا کے حساب سے بات کرتے ہیں. صوفیہ اور اللہ والوں کا جو معاملہ رہتا ہے وہ اس طرح سے نہیں. وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت کیسا ہوتا ہے، سمجھانا کیسا ہوتا ہے قرآن، اس لحاظ سے. تو صوفیہ کے میتھڈ میں دو الگ الگ لیول ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائنز ہے، بارڈرز ہے. قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے بارڈرز ہے. بارڈرز بنا دیتا اللہ تعالیٰ، لکیر کھینچ دیتا. یہ رشتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ سکتے، ہنس سکتے، کھیل سکتے. یہ رشتے یہاں سے حرام نہیں. یہ فلاں بچے بچیاں آپس میں مل نہیں سکتے، کھیل نہیں سکتے. یہ کھانے ہیں، آپ کھا سکتے، پی سکتے، انجوائے کر سکتے. یہ لکیر کھینچیے. ادھر شراب ہے، خنزیر ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ نہیں کھا سکتے. یہ کپڑا ہے آپ پہن سکتے، یہ کپڑا آپ نہیں پہن سکتے. یہ کام کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے لائنز کھینچے گئے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بارڈرز ہے، یہ لائنز ہے. فلا تعتدوها، یہ لائن کراس نہیں کرنا، یہ لائن کراس نہیں کرنا، یہ لمٹ کو کراس کر کے آگے نہیں جانا. آگے جو جائیں گے تو پھر گناہ ہے، آگے جو جانا وہ گناہ ہے. یہ ہے ایک عام آدمی کے لیے، یہ ایک عام مسلمان کے لیے. لیکن جو سالک ہو، جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہو، جو اللہ کا مرید ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دوسری آیت ہے. اس کے لیے دوسری آیت ہے. کیا ہے دوسری آیت؟ تلک حدود اللہ. بالکل سیم ورڈ، ویسی ورڈ، تلک حدود اللہ. اس میں کیا تھا؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اور دوسری آیت تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اس میں تعتدوها تھا اور اس میں تقربوها ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی لائنز ہے، یہ بارڈرز ہے. اس کو پھلانگنا نہیں، اس کو کراس نہیں. مرید اور سالک کے لیے کیا کر فلا تقربوها، یہ لائن کے قریب بھی نہیں جانا. یہ ہے ورع، تقوی. ایک ہے نا لائن کو کراس نہیں کرنا، ایک ہے لائن کے قریب ہی نہیں جانا. لائن دور، وہاں لائن ہے، یہیں رک جانا، یہیں رک جانا. کہ قریب گئے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آگے بھی نکل جائے. جہاں پر ڈاؤٹ آ جائے، شبہات کہتے ہیں اس کو عربی میں، شبہات. جہاں پر ڈاؤٹ آ جائے وہ ڈاؤٹ سے ہی بچ جانا، یہ سالک کا راستہ ہے. یہ سالک اور مرید کا راستہ یہ ہے جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے نارمل انسان کی زندگی گزار رہے آپ،
جی تو آپ کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن میں نارمل سارے انسانوں کی طرح ہوگا. اور اگر آپ سالک اور مرید بن جائے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپیشل کنیکشن بنا لے, جی اللہ کا خاص خیال رکھے, تو پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی اسپیشل ہوگا. بڑی کامیابی ہے اس کے اندر. جیسا سب سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, لیکن جو بندے اس کی عبادت کرتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو سب سے جیسا محبت کرتا ہے, سب مسلمانوں سے اللہ ویسے محبت کرتا ہے. لیکن اگر آپ مرید بن جائیں, اللہ کے مرید بن جائے, اللہ کے راہ کے سالک اور چلنے والے بن جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اسپیشل محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آپ کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور وہ اسپیشل محبت کا تقاضا کیا ہے کہ انہوں بولے کہ بھی اس سے جی وہ لائن کراس نہیں کرنا ہے. آپ بولنا کہ وہ لائن کے قریب ہی نہیں جاتا ہوں, جی وہ لائن کے قریب ہی نہیں جاتا ہوں, وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہوں. کہ قریب گئے تو پھر اس کے آگے کا راستہ بھی کھل سکتا ہے. ڈاؤٹ آ جاتا ہے, برابر ہے نا, ڈاؤٹ آتا ہے. ڈاؤٹ سے بچنا یہ ورع ہے. یہ میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں, وہ ڈیٹیل میں نہیں, میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں. گناہ دیکھو بیٹے, گناہ کئی مرتبہ خیال آتا ہے بھائی یہاں تک تو پرمیشن ہے نا, کر لیں گے نا, اتنا یہاں تک تو ہے نا, یہ تو ہے نا, مگر اس میں جانے کے بعد آگے نکل ہی جاتا ہے. اقوال میں, افعال میں, دیکھنے میں, سننے میں, کرنے میں, جی قریب سے گھمانا چاہتا ہے. یہاں تک جائز ہے, بلکہ قریب سے تھوڑا باہر نکل جاتا, تھوڑا باہر نکل جاتا ہے. فلا تعتدوها, جی ایک عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ زنا مت کرو, مرید سے کہا جاتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, دیکھو ہی مت اس طرف. دیکھیں گے تو خیال آئے گا, تو سمجھ میں آئے گا, تو چاہت ہوگی, تو شہوت پیدا ہوگی, تو گناہ ہوگا نا. وہ ڈاؤٹ کی جڑ کو ہی کاٹ دو. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیا ہوتا ہے؟ زنا تو زنا ہوتا ہے, زنا تو بدفعلی ہے, زنا تو زنا ہے. اس میں قریب اور دور کیا رہتا ہے؟ فرمایا جو چیزیں وہ دماغ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, وہ ایموشن کو ابھار سکتے ہیں, وہ شہوت کو ابھار سکتے ہیں, اس کے قریب ہی مت جاؤ. خلاص چھوڑ ہی دو وہ راستہ, وہ راستہ چھوڑ ہی دو. پھر وہ چھوڑ دیں گے تو پھر گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں. کیوں؟ کیا ہے یہ بات؟ یہ آپ کی اللہ کے لیے اسپیشل محبت ہے, یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا اسپیشل اسٹیپ ہے. بزرگان دین ورع کے باب میں, ورع کے چیپٹر میں ایک آیت لکھتے ہیں, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. ورع میں, تقویٰ میں کپڑوں کو پاک رکھو کا کیسا آ گیا بھائی؟ یہ تو پاکی صفائی کا بیان ہے نا, پاکی صفائی کا چیپٹر. میں بھی جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں چمک گیا, یہ ورع تقویٰ کے چیپٹر میں کپڑے صاف رکھو کا چیپٹر ہے. کپڑے صاف رکھو کیسا ہے؟ تو پھر اس سے وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ صرف ظاہری کپڑا نہیں, ظاہری کپڑا بول کر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ اگر آپ جسم کو کھلا رکھیں گے تو پورا جسم میلا ہوگا, اور اگر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے تو جسم آپ کا محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑا میلا رہا تو پھر میلا ہو جاتا. کپڑے میں پسینے کی بدبو ہے, اور دھول ہے, اور مٹی ہے, اور میل ہے, اور سب کچھ ہے, اور وہ کپڑا آپ پہن لیے, اگر باہر کا ماحول صاف ہے تب بھی وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا آپ کو میلا کر دیتا ہے. جی میل اور گندے کپڑے اگر آپ پہن لیے پانی نہا کے, اطراف میں اگر صفائی ہے تب بھی آپ میلے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ باقی دنیا اور آپ کے درمیان جو بیچ میں ایک دیوار ہے اس کا نام کپڑا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, یہ جو ہے یہ درمیانی حصہ ہے, اس کو پاک رکھو. یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ ڈاؤٹ کا ایریا ہے. یہ ہے نیکی, اچھائی, حلال, جائز, یہ ایریا ہے. وہ ایریا ہے حرام, مکروہ, ناجائز. بیچ کا ایریا جو ڈاؤٹ کا ہے اس کو ہمیشہ کلیئر رکھو. اس میں جتنا پڑھیں گے اتنا گناہ کی طرف جا سکتے ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑے کو پاک رکھو. کہ جب کپڑا پاک رہے گا تو جسم کو وہ پاک رکھے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کلیئر ہے نا؟ یہ اسے کہتے ہیں ابتدائی طور پر ورع, تقویٰ, شبہات سے, ڈاؤٹ جن چیزوں میں آتا ہے. اور اس کے لیے کوئی مفتی کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی علامہ کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی بڑے عالم, کوئی اللہ والے آپ کو بتائے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کا دل بولتا ہے ادھر گناہ ہے, ادھر میں ہوں, جی یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. بیچ میں اتنا کر لے سکتے, اتنا نہیں کر سکتے. یہ جو بیچ کا حصہ رہتا ہے نا,
یہاں پر آپ کا دل خود بولتا الذنب ما حاک فی قلبک. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کلک کرے. دل میں کلک کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا ہے کہ استاد کرے تو کیا ہوتا کہ یہ دل میں برابر بولتا ہو. اللہ یہ کہ آدمی گناہ اتنا زیادہ کرنے لگے, گناہ کو اتنا ایزی سمجھنے لگے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے, تو یہ ایک الگ صورت ہے. بعض لوگ ہو جاتے ہیں ایسے, یعنی ان کے لیے قتل کر دینا, شراب پی لینا, گناہ کر دینا, جھوٹ بول دینا, دھوکے میں ڈال دینا لوگوں کو, چوری کر لینا نارمل بات ہے. تو اب اس کا ضمیر مر گیا, دل پتھر ہو گیا, وہ الگ چیپٹر ہے جی. وہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا, وہ توبہ نہیں کرنے والے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن ایک عام انسان, جب ایک عام انسان کی بات کریں گے, جب کبھی کوئی غلطی آپ کرنے جاتے, شروع میں, ختم میں, بیچ میں, کوئی ایک سیکنڈ ایسا آتا ہے جس میں کلک کرتا ہے اندر, مت کر یار, کیا ہے کہ دیکھ صحیح تو نہیں دکھ رہا, یہ جی صحیح تو نہیں دکھ رہا. یہ جو کھٹکا ہوتا ہے ایک مرید سالک کی ذمہ داری ہوتی ہے. دل کا حدود اللہ, دیکھو آپ سیم باتیں ہیں, لائن کھینچ کر اللہ تعالیٰ کہیں کہہ رہا ہے کراس نہیں کرنا, اور کہیں کہہ رہا ہے کہ قریب بھی نہیں جانا. یہ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں چلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اگر پائے, یہ اگر چاہتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں بٹھا لینا لا تقربوها. کیا یاد رکھنا؟ پھر آواز سے بولیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, لا تقربوها. بولیے آواز سے, نہیں پورا نہیں, بس اتنا بولو, سب کو یاد کرنے مشکل ہوتی ہے, آیت دینا پڑتا. لا تقربوها بولو کیا؟ ہاں. دوسروں کے لیے کیا ہے؟ لا تعتدوها. ٹھیک, لا تعتدوها. تو لا تعتدوها تو سب کے لیے ہے, آپ اور میں اس میں نہیں جانا, ہم نہیں جانا اس میں. ہم کہاں چلنا؟ بولیے پھر ایک مرتبہ لا تقربوها, لا تقربوها. یہ تقویٰ کا راہ, تقویٰ کی راہ ہے. اور تقویٰ کی راہ میں چلے بغیر نہ مرید ہوتا, نہ سلوک ہوتا ہے. مرید ہو جاتے لوگ, بیعت کر لیتے, کوئی اللہ والوں کے پاس جاتے, وہاں سے نسبت ہو جاتی, اس کے بعد جو دل میں آیا کرتے رہتا ہے, سال میں ایک فاتحہ کر دیتا ہے, عرس شریف میں شریک ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی حضرت کے ہم جو ہے ہاتھ پیر چوم لیے اور ہم ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں سکھائے, اللہ والے ایسا نہیں سکھائے. یہ ہم اپنی طبیعتوں سے بنا لیے, اپنے من کے اطمینان کے لیے ہم بنا لیے سب چیزیں. آگے پھر اللہ کی مرضی, اللہ تو اللہ کل شیء قدیر, اس کی مرضی. ابلیس کو بھی جنت میں ڈالنا چاہا تو کوئی روکنے والا ہے کہ اللہ کو, وہ اس کی مرضی کی بات ہے. پر ہمارے لیے یہ آرڈر نہیں ہے, ہمارے لیے آرڈر ہے ورع اور تقویٰ کی راہ چلنا. ٹھیک ہے, یہ بس میں سوچا کہ یہی مختصر سا آپ کو سمجھا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے. مولا رب کریم تقویٰ کے مطابق ہمارے اعمال ہو. مولا رب کریم ہم کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے دلوں کو ایمان کی قوت عطا فرما, دلوں کو اطمینان نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.